حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اے مصطفیٰ کی بیٹیاں کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا ہے ان کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا ہے۔ آج پھر جا کے گھر سے، آج پھر جا کے گھر سے شور ماتم کا اٹھا ہے ان کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم،
یہ اشرہ جو اسلام اور مسلمان کے عنوان سے ہو رہا ہے، کل تک کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ اس کو جنت مل جائے، اور جنت میں جانے کی آرزو شیعان حیدر کرار کے دل میں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے مولا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی کمی رہ جائے گی روز محشر تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو ہر غلامان حیدر کرار کو اس بات کی امید ہے اور یقین ہے کہ مولا ہماری شفاعت کریں گے، مگر اے غلامان حیدر کرار، مولا نے جب اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم میدان محشر میں تمہاری شفاعت کریں گے تو مولا نے اس میں ایک شرط رکھی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور زہر پورے طور پہ ان کے جسم پر اثر انداز ہو چکا تھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، خاندان والوں کو بلایا، عزیز و اقارب کو بلایا، اور جب ان کے پاس سب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ میں روز محشر تمہاری شفاعت کروں گا؟ تو سب نے کہا آقا ہم تو آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ تو تمام اپنے شیعوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، تو ہمیں یقین ہے آپ ہماری بھی شفاعت کریں گے۔ تو مولا نے کہا یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، مگر اتنا یاد رکھنا جو نماز کو سبک سمجھے گا، ہلکا سمجھے گا، ہم اس کی شفاعت ہرگز نہیں کریں گے۔ مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز کو سبک سمجھو گے تو ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ نماز کو سبک سمجھنا کیا؟ نماز کو سبک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اول وقت نماز ہے اور ہم دوسرے کسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے ہم نے نماز کو تاخیر کر دیا، دیر کر دی ہے، تو یہ نماز کو جو ہم تاخیر کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کاموں کے مقابلے میں ہم نے نماز کو سبک سمجھا ہے۔ ہم وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں مل گیا کوئی دوست، ان سے ہم گفتگو کرنے لگے اور ان سے بات چیت کرنے لگے، ہم نے دوست کے مقابلے میں نماز کو سبک سمجھا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، نیند آ رہی ہے، صبح کی نماز کا وقت ہے، تو ہم نے کہا لاؤ سوتے رہو ابھی اور نماز کا وقت آگے بڑھ رہا، اول وقت بستر چھوڑ کے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو ہم نے نماز کو ترجیح دی اور نماز کے مقابلے میں نیند کو ترجیح دی، اور سونے اور نیند کے مقابلے میں نماز کو ہم نے سبک سمجھا۔ تو جو بھی امام نے کہا نماز کو کسی بھی وجہ سے سبک سمجھے گا تو ہم اس کی شفاعت ہرگز نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملعون ہے، لعنت ہے اس شخص کے اوپر، امام فرما رہے ہیں لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو نماز صبح کو اتنی تاخیر کر دے کہ آسمان کے ستارے غروب ہونے لگے۔ یہ نہیں کہہ رہے جو نماز صبح قضا کر دے، بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ جو نماز صبح پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ ستارے آسمان کے غروب ہونے لگے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے، اور مغرب کی نماز کو اتنی تاخیر کر دے کہ آسمان کے اوپر ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ یعنی امام کے کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اول وقت نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو، اور جب اول وقت تم نماز کو یاد کرو گے تو میدان محشر میں ہم تمہاری شفاعت کے لیے آ جائیں گے، اور جب ہماری شفاعت تم کو حاصل ہو جائے گی تو جنت میں جانا تو یقینی ہو جائے گا۔ تو ہر شیعہ کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ ہمیں مولا کی شفاعت ملے گی اور ہمیں جنت ملے گی۔ ہر شخص، ہر شیعہ، ہر غلام حیدر کرار جنت کی تمنا دل میں رکھتا ہے، صرف جنت کی تمنا رکھتا ہے، مگر میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جنت میں تو بہت درجات ہیں۔ کس درجے میں رہنا چاہتے ہو؟ جنت میں کون سا درجہ تمہیں چاہیے یہ بھی تو سوچو۔ نمازیوں کا درجہ علیحدہ ہے، ساجدین کا درجہ اور ہے،
روزے داروں کا درجہ اور ہے، صالحین کا درجہ اور ہے، مومنین کا درجہ اور ہے، متقین کا درجہ اور ہے، انبیاء کا درجہ اور ہے، رسولوں کا درجہ اور ہے، اولو العزم پیغمبر کا مقام اور ہے، حضور سرور کائنات کی جگہ اور ہے، مولا کائنات کی منزل اور ہے، جناب سیدہ کا مقام اور ہے۔ اتنے درجے ہیں جنت میں، تو تمہیں کون سا درجہ چاہیے اس کا فیصلہ بھی تو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف غرض و غایت یہ ہے اس دنیا میں بھیجنے کی کہ تم فیصلہ کر سکو کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ کہاں لینا چاہتے ہو، دو ٹھکانے، یا دوزخ میں یا جنت میں۔ دوزخ میں جانا چاہتے ہو تو یہاں فیصلہ کرو، تو پھر آزادانہ زندگی گزارو، اور اگر جنت میں جانا ہے تو پھر فیصلہ دنیا میں کرو، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اور جنت میں جانے کی نیت کرنے کے بعد میں تمہیں وہ اعمال انجام دینے ہیں جو تمہیں جنت تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد جنت میں کون سا درجہ چاہیے اس کا فیصلہ یہیں پر کرو، اور اسی کے مطابق عمل انجام دو، تو وہ جنت میں تم کو وہ درجہ بھی مل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب مومنین کا درجہ بہت بلند ہے، متقین کا درجہ بہت بلند ہے، صالحین کا درجہ بہت بلند ہے، نمازیوں کا درجہ بہت بلند ہے، انبیاء کا درجہ بہت بلند ہے، اولو العزم پیغمبروں کا درجہ تو بہت ہی بلند ہے۔ تو اگر آپ کے کسی کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ ہمیں اولو العزم پیغمبروں میں سے بلند ترین رسول کا پیغمبر کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو جائے، تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، یہ نیت کر سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کا مقام چاہیے جنت میں۔ جناب موسیٰ کے ساتھ جس منزل میں، جس محل میں جناب موسیٰ کا قیام ہو، انہی کے ساتھ اس محل میں رہنا چاہتے ہو تو وہ عمل انجام دو جو اللہ تم سے چاہتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر کا درجہ، مقام جو جنت میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جناب موسیٰ ہیں، شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بہت بلند و بالا درجہ عنایت فرمایا، اور جنت میں بھی تو نے مجھے بہت اچھے اور اعلیٰ مقام پر محل دیا ہے رہنے کے لیے۔ تو ادھر سے آواز آئی، موسیٰ یہ سب تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ جنت میں تمہارے ساتھ تمہارا صحابی کون ہوگا، تمہارا دوست کون ہوگا، اور تمہارے اس محل میں تمہارے ساتھ کون زندگی گزارے گا؟ موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ میں نہیں جانتا، مجھے بتا کہ وہ کون انسان ہے جو جنت میں اولو العزم پیغمبر اور موسیٰ کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ مومنین میں کوئی ایسا ہے جو پیغمبر، انبیاء نہیں، رسول نہیں، اولو العزم پیغمبر موسیٰ کے ساتھ اور جنت میں رہے؟ تو موسیٰ نے کہا اللہ میں واقف نہیں ہوں۔ تو ادھر سے آواز آئی کیا جاننا چاہتے ہو کہ جنت میں وہ کون انسان ہے جسے یہ شرف دیا ہے ہم نے کہ جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا ہاں اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کو اس انسان کا پتہ دیا گیا، فلاں گاؤں میں جاؤ، اس محلے، اس گاؤں کے فلاں محلے میں ایک گوشت کی دکان ہے، تو گوشت فروخت کرنے والا وہ انسان ہے جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ جناب موسیٰ نے کہا اے خدا اس کا کون سا ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے تو نے اتنا بلند کر دیا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ زندگی گزارے گا، میرا صحابی بن کے رہے گا؟ تو خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں بتاؤں گا، تم خود اس گاؤں میں جانے کی زحمت اٹھاؤ اور جانے کے بعد اس کے ساتھ رہو اور دیکھو وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں تمہارے ساتھ رہنے کا شرف دیا۔ چنانچہ حکم خدا تھا، جناب موسیٰ اپنے وطن سے چلے، راستے کی صعوبتیں، زحمتیں اور مشکلیں اٹھاتے ہوئے کافی عرصے کے بعد اس گاؤں میں پہنچے، تلاش کیا، اس محلے میں پہنچے، گوشت کی دکان بھی مل گئی، وہ آدمی گوشت فروخت کر رہا تھا، وہ گاہک بھی کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھیے آپ خود بھی پہچانیے، غور کیجئے کہ اتنا بڑا شرف ایک عام آدمی کو کیسے مل گیا، وہ بھی گوشت بیچنے والا۔ گوشت بیچنے والا یعنی قصائی ہوگا، اس کو یہ شرف کہاں سے مل گیا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ جنت میں رہے؟ جناب موسیٰ اس کی دکان پر پہنچے، سلام کیا،
اس کے گاہک کھڑے ہوئے تھے، کاروبار چل رہا تھا، اس نے جواب سلام دیا، اس کے بعد پوچھا کہ آپ یہاں کے تو نہیں معلوم ہوتے ہیں، کہیں باہر کے معلوم ہوتے ہیں؟ کہاں باہر کے ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، تو تمہارا کوئی عزیز رشتے دار کوئی ہے اس گاؤں میں؟ کہ نہیں، میرا تو کوئی جان پہچان اس گاؤں میں نہیں ہے۔ تو کیا مجھے یہ شرف حاصل ہو سکتا تم میرے مہمان بن کے رہو، میری میزبانی کو آپ قبول کریں گے؟ تو جناب موسیٰ نے اقرار کر لیا، ہاں میں تمہارے ساتھ تمہارا مہمان بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس گاؤں میں میرا کوئی جان پہچان والا نہیں ہے۔ بس جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا میں تمہارا مہمان بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں، بس ویسے ہی اس نے گاہکوں سے کہا بس اب دکان بند کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے یہاں مہمان ہو گیا۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ نے مجھے انعام سے یہ رحمت سے، اپنی رحمت سے نوازا ہے، اتنا بڑا شرف مجھے حاصل ہوا ہے کہ اللہ نے بغیر دعوت دیے ہوئے مجھے مہمان بھیجا ہے، تو اس سے بڑا میرا شرف اور کیا ہوگا؟ لہذا اب دکان بند، کاروبار بند۔ تو پہلا اس کا عمل یہ معلوم ہوا کہ مہمان کو اتنی عزت دی کہ اس نے اپنے کاروبار کو فوراً بند کر دیا۔ ہمارے یہاں کوئی کتنے قریبی عزیز بھی اگر مہمان بن کے آ جائے، چاہے کتنے مہینوں سالوں کے بعد وہ آیا ہو، لیکن ہماری اگر نوکری کا ٹائم ہو جاتا ہے یا کاروبار کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سب انتظام کرنے کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں کہ شام کو ملاقات ہوگی۔ اور ایک وہ قصائی ہے، غریب ہے، مگر اس کو جیسے ابھی موسیٰ کو پہچانتا نہیں ہے موسیٰ کون ہے، نبی ہے، رسول ہے، ایک آدمی سمجھ کے اس نے اپنا مہمان بنا لیا۔ اور جب مہمان بندہ قبول کر لیا جناب موسیٰ نے، تو اس نے اپنے کاروبار کو بند کر دیا اور گاہکوں کو واپس کر دیا، جاؤ جہاں سے لینا ہو وہاں سے جا کے گوشت لے آؤ، آج میں گوشت نہیں بیچوں گا، آج میں کاروبار نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے میرے گھر رحمت بھیجی ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اکرم الضیف ولو کان من الکافر، کافر بھی ہو تو مہمان کی عزت کرو۔ وہ موسیٰ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کے آیا۔ ابھی وہ عمل نہیں آیا جس کی وجہ سے اسے موسیٰ کا درجہ ملنے والا ہے۔ وہ جناب موسیٰ کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کے آیا۔ جناب موسیٰ نے گھر میں آنے کے بعد یہ دیکھا کہ بہت اچھا گھر نہیں تھا، بہت غریبی کی حالت تھی۔ اس نے آنے کے بعد جلدی سے ایک جگہ پر کچھ بستر اور چادر کا انتظام کیا، صاف ستھرا صفائی کی، اور جناب موسیٰ کو بڑے عزت و شرف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا کہ آپ یہ آرام کریں۔ اس کے بعد وہ ایک چارپائی کی طرف چلا تو جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس چارپائی کے اوپر ایک چادر ہے صرف، لیکن جب اس نے جانے کے بعد اس چادر کو ہٹایا تو اس چادر کے نیچے ایک نہایت ضعیف، کمزور، ناتواں بوڑھی عورت کو لیٹا ہوا دیکھا۔ یعنی وہ اتنی کمزور اور لاغر تھی، جب چادر کے نیچے تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چارپائی کے اوپر چادر کے نیچے کوئی انسان بھی ہے۔ اس نے چادر کو ہٹایا تو وہ بوڑھی ماں نکلی، اس نے ماں کہہ کے سلام کیا تو جناب موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ ماں نے ڈھیروں دعائیں دی، بیٹا تم آ گئے، آج وقت سے پہلے آ گئے، میں تمہیں یاد ہی کر رہی تھی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، جنت میں تمہیں درجے عطا کرے، وغیرہ وغیرہ جو ماں کی عادت ہوتی ہے۔ ماں نے بہت سی دعائیں دی۔ اس نے اٹھایا اور اپنی گود میں ماں کا سر رکھا، پانی لے کر آیا۔ وہ بیچارہ غریب تھا، اس کے کوئی نوکر چاکر تو تھے نہیں، خود ہی پانی لے کر آیا۔ اس نے آنے کے بعد ماں کے ہاتھوں کو دھلایا، رومال سے اور تولیہ سے ماں کے چہرے کو صاف کیا، اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد بہت آرام سے، چین سے، سکون سے اپنی ماں کو لٹایا، چادر بدلی۔ اس کے بعد اس نے ماں سے کہا ماں آج اللہ نے ہمیں مہمان سے نوازا ہے، ہمارے یہاں مہمان آیا ہے۔ ماں خوش ہو گئی، تو اچھا مہمان کو لے کر آئے ہو، اللہ کی رحمت ہمارے گھر آئی ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ بہت دن کے بعد ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا ہے، جاؤ بیٹا مہمان کی دیکھ بھال کرو اور اس کی مہمان نوازی کیا، اس کے کھانے پینے کا اچھا انتظام بھی کرو۔ کہا اماں میں مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے تندور کو روشن کیا، تندور روشن کرنے کے بعد اس نے کچھ روٹیاں پکائیں اور اس نے گوشت کا سالن تیار کیا، شوروا۔
جناب موسیٰ اس کی ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہیں تلاش ہے اس عمل کی جس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جناب موسیٰ کا صحابی بنا۔ اس نے ایک پیالے میں شوربہ لیا، اس میں گرم گرم روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے اندر ڈالے، اس کے بعد اس پیالے کو لے کے پہلے ماں کے پاس آیا، ایک کٹورے میں ایک پیالے میں یا گلاس میں پانی لے کر آیا، ماں کو اٹھایا، اپنی گود میں اپنے سینے سے لگا کے بٹھایا، اس کے بعد کہا اماں کھانا کھا لیجیے، پھر میں مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ اس نے چھوٹے چھوٹے نوالے اپنے ہاتھوں سے مسل کے، کیونکہ بوڑھی عورت تھی، دانت نہیں تھے جو چبا سکتی تھی، مسوڑوں سے نوالے کو چبانا مشکل کام تھا، لہذا اس نے پہلے تو شروع میں اس روٹی کو نرم کیا، اور جب اس نے تھوڑا تھوڑا نکالا تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پیس دیا، اور اس کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس نے ماں کے منہ میں دینا شروع کیے۔ آہستہ آہستہ ماں کھاتی رہی، جب اس نے پانی مانگا پانی پلایا، اس کا پھر دو چار نوالے اس کو کھلائے، اس کو پھر پانی پلایا، یہاں تک کہ جب ماں سیراب ہو گئی اور کھانے سے اس کا پیٹ بھر گیا، تو اس نے کہا بیٹا بس رہنے دو، اب میرا پیٹ بھر گیا، مہمان کو جا کے دیکھو۔ اس نے تولیہ سے ماں کا منہ صاف کیا، ہاتھوں کو صاف کیا، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ماں کو تکیے کے اوپر سر رکھ دیا، اور اس کے بعد چادر سے ماں کو چادر بھی اڑا دی ماں کو، اور اس کے بعد اس نے ماں سے یہ کہا میں اپنے مہمان کو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ تم اماں آرام کرو۔ ماں کو لٹا کے جب جناب موسیٰ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ شخص آگے بڑھا، تو جناب موسیٰ نے اپنے کانوں سے سنا کہ چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، ماں کی آواز آ رہی تھی، اے بیٹا تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، اے بیٹا تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے، اے بیٹا تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کے درجہ ہے، تمہیں موسیٰ کے درجے میں رکھنے کا شرف حاصل ہو جائے، اللہ تمہیں شرف دے دے کہ تم جنت میں موسیٰ کے ساتھ رہ سکو۔ بس جیسے ہی جناب موسیٰ نے سنا کہ ماں کی آواز آ رہی ہے کہ جنت میں تمہیں موسیٰ کا درجہ مل جائے، بس جناب موسیٰ سمجھ گئے یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو یہ شخص جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو، اگر ماں دعا دے دے تو جنت میں اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کا درجہ مل جائے۔ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ ماں راضی ہو جائے تو قبض روح میں آسانی ہو جائے، ماں ناراض ہو تو قبض روح میں دشواری ہو جائے۔ ماں کا حق یہ ہے کہ کتنی بھی خدمت کر لو، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بلند، میں ایک مجلس میں بیان کر چکا ہوں، ماں کا درجہ باپ کے درجے سے بلند ہے، کتنی بھی خدمت کر لو ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جتنی خدمت کرتے چلے جاؤ گے جنت میں درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ماں دعا دے دے کہ جنت میں اولو العزم پیغمبر کا درجہ مل جائے تو اللہ ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہنے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، موسیٰ کا درجہ مل جائے۔ اب جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبروں میں سے، ان سے بلند درجہ اور کس کا ہوگا؟ اب اس کے بعد تو ایک ہی درجہ رہ جاتا ہے، حضور سرور کائنات کا درجہ، جو جناب موسیٰ کے درجے سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ آپ مرسل اعظم ہیں، آپ سرتاج انبیاء ہیں، آپ محبوب خدا ہیں۔ اگر اولو العزم پیغمبروں میں موسیٰ کا درجہ چاہیے تو ماں کی دعائیں لو، اور اگر دل میں یہ حوصلہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو جائے تو آئیے حضور سے پوچھیں، اگر ہمارے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہو جائے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو جائے تو کیسے ملے گا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور کا زمانہ ہے، آپ کا ایک بچہ غلام خریدا گیا، آپ کی خدمت میں معمور کیا گیا، وہ آپ کی خدمت پر معمور تھا، رات و دن خدمت کرتا تھا، نبی اس سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ بہت بھولا بھالا بہت پیارا بچہ تھا، اور حضور کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، نبی اس سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بچپنے سے بلندی کی جوانی کی طرف بڑھا
اور وہ منزل آئی جہاں سے پردہ بھی واجب ہو جاتا ہے. تو نبی نے اسے بلایا کہ بھائی اب میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تمہاری جدائی ناقابل برداشت ہے میرے لیے، مگر اب تمہاری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ تمہیں گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے، پردہ واجب ہوتا ہے، اب تم بالغ ہونے والے ہو، لہذا آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنی زندگی گزارو، اور جب وقت آئے گا ہم تمہیں بتائیں گے شادی کر لینا، اور پھر بات کو تمہیں یہ گھر والے بھی ہو جاؤ گے، بیوی بچے والے ہو جاؤ گے. نبی نے دعائیں دی اسے اور کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس نے کہا حضور مجھے اپنی خدمت میں رہنے دیجیے. کہا ممکن نہیں ہے، اب تمہیں جانا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کا حکم. تو نبی نے کہا کہ تم نے میری خدمت بہت کی ہے، تم نے میری خدمت بہت کی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں کچھ دوں، جو چاہو مانگ لو، جو تمہاری ضرورت. نبی نے کوئی قید نہیں رکھی، جو بھی تمہیں چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، روپیہ پیسہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جو تم کو چاہیے. اور خدا کی قسم وہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ نبی کے اشاروں پر کائنات کے خزانے سامنے آ جاتے ہیں. اگر نبی اشارہ کر دے پہاڑ کی طرف تو پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. اگر میں نبی سے سوال کر لوں کہ پورا پہاڑ سونے کا چاہیے تو ابھی نبی عطا کر دیں گے، اس لیے کہ نبی کی حیات طیبہ میں اس نے یہی دیکھا جو بھی کسی نے مانگا نبی نے منع نہیں کیا. تو جب نبی نے کہا جو مانگنا ہو مانگ لو ہم تمہیں دے دیں گے، تو سب کچھ مانگ سکتا تھا، پوری کائنات مانگ سکتا تھا اور نبی دے دیتے. اس نے کہا حضور مجھے سوچنے کا موقع دیجئے کہ آپ سے میں کیا طلب کروں. کہا ٹھیک ہے سوچ کے ہمیں بتانا، جو بھی کہو گے ہم عطا کر دیں گے. وہ دوسرے دن خدمت رسول میں آیا، سلام کیا، کہا مانگو بیٹا کیا مانگنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا حضور مجھے نہ دولت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ درہم و دینار چاہیے، نہ سونا چاندی چاہیے، نہ ہیرے جواہرات چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے تم کو؟ کچھ تو مانگو، ہم دینا چاہتے ہیں. اس نے حضور ایک چیز چاہیے اور آپ کو وعدہ کرنا ہوگا. کہا بولو کیا مانگنا چاہتے ہو، ہم ضرور عطا کریں گے. اس نے کہا حضور جس طرح سے میں نے دنیا میں آپ کی خدمت کی ہے میں جنت میں آپ کا خدمت گزار نوکر بن کے رہنا چاہتا ہوں. آپ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھیں گے اور میں وہاں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ شرف مجھے عطا کر دیجئے. تو نبی نے پلٹ کے کہا ہاں یہ درجہ تو تم کو مل سکتا ہے مگر تمہیں کچھ کرنا پڑے گا یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے. اس نے کہا حضور میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا اگر تم جنت میں میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہو اور میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو طولانی سجدے کرو، طویل سجدے کرو. اگر تم لمبے اور طولانی اور طویل سجدے کرو گے تو اللہ میں دعا کروں گا اللہ تمہیں جنت میں یہ شرف دے دے گا کہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکو اور میری خدمت کر سکو. صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ نے دیکھا جنت پہ اتنے درجے ہیں. اگر موسیٰ کا درجہ چاہیے تو ماں کی دعائیں لو. اگر نبی کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے تو طویل سجدے کرو. اگر طویل سجدے کرو گے طولانی سجدے ہوں گے تو پھر اور دعا کرو گے تو نبی کی دعا آپ کو شامل حال ہوگی اور جنت میں نبی کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا. اب نبی کے بعد سب سے بڑا شرف جو حاصل ہے وہ مولا کائنات ہے، جناب فاطمہ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے یا نہیں ہے. ان کے ساتھ رہنے کا شرف اگر حاصل ہو جائے، تاریخ میں واقعہ ملتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا کہ ان کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہو جائے تو واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص ہر سال حج کرنے کے لیے جاتا تھا، پیسے والا تھا، اور حج اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ مدینے جاتا تھا اور 2-3 مہینے تک مولا کی خدمت میں رہتا تھا، مولا کی خدمت کرتا تھا. پیسے والا تھا، اتنا کما لیا کرتا تھا کہ آرام سے وہ کرائے کا مکان لے لیا کرتا تھا یا سرائے میں زندگی گزارتا تھا، مگر مولا کی خدمت میں 2-3 مہینے رہتا تھا. ایک مرتبہ کچھ دولت لے کر وہ آیا اور امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے کہا آقا میں ہر سال آتا ہوں 2-3 مہینے یہاں پہ رہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کرائے کے مکان میں کرایہ دینے کے بجائے اپنا ایک مکان کر لوں، لہذا میرے پاس یہ پیسہ لے لیجئے اور میرے لیے ایک مکان خرید دیجئے، پورے سال وہ مکان آپ کے پاس رہے گا، جسے چاہیے رہنے کے لیے دے دیجئے.
جو بھی آپ کا دوست ہو، چاہنے والا ہو، آپ کا شیعہ ہو، اسے آپ رہنے کے لیے مکان دے دیجئے گا۔ میں جب آؤں تو 2-3 مہینے جو آپ کی خدمت میں رہوں تو مجھے رہنے کے لیے وہ اس مکان میں رہنے کا حق حاصل ہو، بس اتنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اقرار کر لیا، اس سے پیسہ لے لیا، تم چلے جاؤ، جب آؤ گے تو گھر تمہیں تیار ملے گا۔ سال بھر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے مکے سے ہو کے جب مدینے پہنچا، امام کی خدمت میں پہنچا، سلام کیا، مولا کی خدمت میں بیٹھا، مولا سے درس حاصل کرتا رہا۔ جب اصحاب چلے گئے تو مولا کی خدمت میں پہنچا، کہا مولا کیا میرا کام ہو گیا؟ کہا ہاں، ہم نے تمہارے پیسے سے ایک مکان تو خریدا تھا، مگر ایک ضرورت مند آ گیا جس کے بعد کوئی مکان نہیں تھا، ہم نے تمہاری طرف سے وہ مکان اس غریب کو دے دیا، تم اس بات پہ راضی ہو؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اگر راضی ہو، خوش ہو تو یہ جو سودا ہم نے کیا ہے اور اس غریب کو دیا ہے اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا، اور راضی نہیں ہو تو ہم مکان تمہیں واپس کرا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں حضور، کانپنے لگا، نہیں حضور، آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بالکل میرے لیے مناسب جو ہوگا وہی فیصلہ آپ نے کیا ہوگا، مجھے بالکل منظور ہے، آپ نے جو کیا اچھا کیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا حضور پھر حاضر ہوں گا، اس وقت جا رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو اس کو امام نے روک لیا، بولے وہ مکان جو تمہارے پیسے سے خریدا تھا وہ تو ہم نے غریب کو، یتیم کو دے دیا، مگر ہم نے تمہارے لیے ایک مکان خود خریدا ہے، اسے دیکھنا پسند کرو گے؟ اس نے حضور آپ جو مناسب سمجھیں گے مجھے، میں اس پہ خوش رہوں گا۔ اس نے ہم نے ایک مکان خریدا ہے، اس نے سر کو جھکا لیا، اٹھ کے جانے لگا تو مولا نے کہا کہ اس مکان کے حدود کا کاغذ لے کے جاؤ۔ جیسے آج کل رجسٹری ہوتی ہے تو رجسٹری میں کیا لکھا جاتا ہے؟ آپ نے اگر کوئی جگہ خریدی ہے، کوئی مکان خریدا ہے تو ہر رجسٹری میں اس مکان یا جگہ کا حدود اربع لکھا جاتا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، اور شمال میں کیا ہے، وہ مکان کتنا لمبا ہے اور کتنا چوڑا ہے، اس مکان میں درخت ہے یا نہیں ہے، اس مکان میں پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ جانے لگا، مدینے سے جانے لگا تو مولا نے اس کو گھر بلایا، اسے بہت دعائیں دی، راستے کے لیے کچھ عطا بھی کیا، اور اس کے بعد مولا نے کہا یہ رجسٹری ہے اس مکان کی، اس جگہ کی جو ہم نے تمہارے لیے معین کیا ہے، تمہارے لیے خریدا ہے۔ وہ مکان تو دے دیا ہم نے، مگر ایک مکان اور ہے جو ہم نے تمہارے لیے معین کیا ہے، لو یہ اس کا کاغذ ہے، اسے لیتے جاؤ اور پڑھ کے مجھے بتاؤ تم خوش ہو؟ اس نے کاغذ کو لیا، پڑھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ اس نے اس کاغذ کے اندر پڑھا کہ وہ مکان کیا تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، بہت بڑا علاقہ تھا۔ اس کاغذ میں رجسٹری میں لکھا ہوا تھا اس میں اتنی نہریں جاری ہیں، اس میں اتنے باغ ہیں، اس میں اتنے محل ہیں، اتنے حال ہیں، سارے آرام دہ چیزیں اس مکان کے اندر ہیں۔ اور حدود اربع میں لکھا تھا کہ مشرق کی طرف رسول خدا کا گھر ہے، مغرب کی طرف مولا کائنات اور جناب فاطمہ کا گھر ہے، اور ایک طرف امام حسن کا گھر ہے شمال میں، اور جنوب میں امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس نے مولا نے کہا راضی ہو؟ اس نے جلدی سے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھ دیا، ارے مولا ایسا کون انسان ہوگا جسے اتنا بڑا شرف حاصل ہو جائے، ایسا مکان مل جائے جس کے حدود اربع میں رسول خدا مولا کائنات میرے مولا رہتے ہو، جنت کے شہزادے رہتے ہو، میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں؟ مولا نے اس کو رخصت کیا، خدا حافظ کہا۔ وہ آیا اپنے وطن میں، اپنے بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لگتا ہے میری زندگی کے دن بہت کم رہ گئے ہیں، کسی وقت بھی ادھر کا بلاوا آ سکتا ہے، لو یہ کاغذ ہے، رجسٹری ہے جو مکان میں نے خریدا ہے، جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن کرنے کے بعد دفن کرنے کی بات آئے تو یہ کاغذ میرے کفن کے اوپر رکھ دینا، اور دوسرے دن میری قبر پر ضرور آنا۔ بیٹے نے اس کاغذ کو لیا، پڑھا،
خوش ہو گیا یہ میرے بابا کو یہ مکان کیسے مل گیا، یہ مکان میرے بابا کو کیسے مل گیا، بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ بیٹا بھی کچھ ہی دن کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ اس نے بابا کو غسل دلایا، کفن ہوا، نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد دفن کیا گیا۔ اس نے آہستہ سے وہ کاغذ اس کے سینے کے اوپر رکھ دیا، قبر بند ہو گئی، رات گزری، صبح آئی۔ اب جب صبح آئی تو بیٹا جلدی سے باپ کی قبر پر پہنچا نماز صبح کے بعد، تو وہ کاغذ رجسٹری کا جو بابا کے سینے پر رکھا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس میں بابا کی تحریر موجود تھی، بیٹا جو کچھ میرے بابا نے، میرے مولا نے مجھے رجسٹری میں لکھ کے دیا تھا وہ سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھا جنت میں کیسے کیسے مقامات آتے ہیں۔ شیعان حیدر کرار کو، غلامان حیدر کرار کو مطمئن ہونا چاہیے کہ مولا نے وعدہ کیا ہے بلند سے بلند درجہ ملے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ مولا کی زندگی میں اس دنیا میں آئے ہوتے اور ہم نے اپنی نگاہوں سے مولا کو دیکھا ہوتا اور مولا سے پوچھ کر ہم نے نماز اور روزے جیسے اعمال کو انجام دیا ہوتا تو ہمیں کتنا ثواب ملتا، ہمارا درجہ و مقام کیا ہوتا۔ نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مولا کے شیعوں مایوس نہ ہو۔ مولا کو دیکھ کر جن لوگوں نے اصحاب نے عمل کیا ان کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ کیا ان کا یہی شرف کیا کم ہے کہ انہوں نے خود اپنی ان آنکھوں سے مولا کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے کہ انہوں نے مولا کے ساتھ کھڑے ہو کے مولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی ہے؟ کتنا بڑا شرف ہے ان کا، سارا شرف ان کے لیے۔ مگر آپ کا شرف بھی کم نہیں ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، دیکھ کر عمل کرنے والوں کی قیمت اور ہے، اور بغیر دیکھے غیبت کے زمانے میں عمل کرنے والوں کی قیمت کچھ اور ہے۔ یہ غیبت کا زمانہ مولا تو ہے موجود مگر ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جب ظہور فرمائیں گے تب ہمیں دکھائی دیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم مولا کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے جو مولا کی زندگی میں تھے 11 اماموں تک، انہوں نے مولا کو دیکھا بھی ہے، مولا کے پیچھے نماز بھی پڑھی، بہت بڑے شرف کے مالک، براہ راست مولا کی دعائیں انہیں ملی ہیں۔ لیکن ہمارا شرف بھی اور ہمارے اعمال کی قیمت بھی کچھ کم نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ قیمت زیادہ ہی نظر آتی ہے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، بہلول اسی زمانے میں تو تھے، مولا کے چاہنے والے تھے، مولا کے دوست تھے، بظاہر دیوانے تھے، مگر دنیا میں سب سے بڑے عقل مند تھے۔ جناب بہلول اپنے کچھ فقیر ساتھیوں کو لے کر سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کچھ کھلونے بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے ریت سے۔ میں یہ واقعے کو اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے حقیقت کا پتہ چلے کہ آپ کے اعمال کی قیمت کتنی بلند ہے۔ مایوسی آپ کے دماغ سے نکل جائے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کو نہیں دیکھا۔ نہیں، دیکھ کر عمل کرنے کی قیمت اور ہے، بغیر دیکھے عمل کرنے کی قیمت کچھ اور ہے۔ ایک مرتبہ معلوم ہوا شاہی سواری آ رہی ہے، آگے آگے فوجی دستہ ہے جو سڑک کو صاف کرا رہا ہے، ہٹ جاؤ، بچ جاؤ۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کی سواری آ رہی ہے، سپاہی چاروں طرف ہیں، آگے پیچھے سپاہی ہیں، آگے آگے فوج کا ایک دستہ ہے جو لوگوں کو ہٹا رہا ہے۔ سڑک صاف کر دو، میدان سڑک سے ہٹ جاؤ، شاہی سواری آ رہی ہے۔ سب ہٹ گئے مگر بہلول اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ جب سپاہیوں نے ڈانٹا تو جو دوسرے فقیر تھے وہ ڈر کے مارے چلے گئے، جو بہلول کے ساتھ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے، وہ اٹھ کے چلے گئے، مگر بہلول اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی لیکن بہلول کو نہ ہٹا سکے۔ جب بہلول کو نہ ہٹا سکے تو سپاہیوں نے زبردستی ان کو اٹھانا چاہا، مگر اس وقت تک جناب ان کی زبیدہ کی سواری قریب آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنی محفل سے دیکھ لیا کہ بہلول بیٹھے اور سپاہی ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی محفل سے اشارہ کیا، رہنے دو۔ سپاہی ہٹ گئے۔
زبیدہ کی سواری قریب آئی. زبیدہ نے اوپر سے اپنی محمل سے بہلول کو دیکھا, سلام کیا. بہلول نے جواب دیا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو آخر سڑک پہ بیٹھے ہوئے؟ جناب بہلول نے کہا کہ شہزادی میں گھر بنا رہا ہوں. کہا کیسا گھر؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو جناب زبیدہ نے کہا کہ اچھا جنت میں گھر بنا رہا ہو تو اس کا سودا کرو گے ہم سے؟ بیچتے ہو؟ کہا اسی لیے تو بنا رہا ہوں. گھر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب ضرورت ہو بیچ دو اور اس کا پیسہ وصول لو. تو مجھے چونکہ پیسے کی ضرورت ہے اس لیے مکان بنا رہا ہوں جنت میں, تاکہ کوئی خریدار مل جائے اور مجھے قیمت اس کی مل جائے. تو جناب زبیدہ نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ جو جنت میں تم نے گھر بنایا ہے اس گھر کی قیمت کیا ہوا؟ گھر کی قیمت مجھے بتا دو. تو بہلول نے ایک معمولی قیمت جو اس وقت ان کو ضرورت تھی, ان اپنے فقیر دوستوں کے لیے ایک دن کا جو ان کا خرچہ پانی تھا اس کے لیے ان کو معمولی سی رقم کی ضرورت تھی, وہ سب بھوکے تھے, فقیر تھے. تو زبیدہ سے کہا بھائی اتنی قیمت ہے اس مکان کی جو میں جنت میں بنا رہا ہوں. تو زبیدہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا, جو قیمت مانگی تھی فوراً ادا کر دی. جناب بہلول اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور سواری کو راستہ دے دیا. زبیدہ کی سواری آگے بڑھ گئی. انہوں نے اشارہ کیا, فقیر قریب آ گئے. جو پیسہ ملا تھا انہوں نے فقیروں کے درمیان میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے گئے. دن گزرا, رات آئی, ہارون رشید سو گیا. خواب میں کیا دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ میں وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے. وہ جنت میں پہنچ گیا, خواب میں پہنچا. جنت کی سیر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. نہریں دیکھی, باغ دیکھے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دیکھی, حوروں کو دیکھا, غلمان کو دیکھا, محلوں کو دیکھا, ایک ایک محل کو دیکھا. ان محلوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. ہر محل پر صاحب محل کا نام لکھا ہوا تھا. وہ تلاش کر رہا تھا کہیں اس کا نام لکھا ہوا مل جائے, یہ ہارون رشید کا محل ہے. مگر کہیں بھی جنت میں ہارون رشید کا نام نظر نہیں آیا. ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ملا, یہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا مکان ہے. اب یہ تو دنیا کا قاعدہ, بیوی کا مال اپنا مال. ہر شوہر یہاں تک کہ مہر کے پیسے جو بیوی کو دے دینے چاہیے اس کے اوپر بھی اپنا حق سمجھتا ہے, بیوی کو نہیں دیتا اور مہر کے پیسے کھا جاتا ہے. اگر میکے سے جو چیزیں بیوی کو ملی ہیں اس کے اوپر بھی اپنا حق جتاتا ہے. تو ہارون رشید بھی تو اسی دنیا کا آدمی تھا. بیوی کا مال یعنی شوہر کا مال, لہذا بے جھجک اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی. جیسے ہی دروازے پر پہنچا دربان نے روک دیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس محل میں جا رہا ہوں. کہ تمہارے باپ کا ہے کیا؟ کہ نہیں میرے باپ کا تو نہیں, مگر زبیدہ میری بیوی کا ہے. کہا ٹھیک ہے زبیدہ کا ہے, مگر تم سے کیا مطلب ہے؟ تم سے کیا مطلب ہے؟ یہ زبیدہ کا مکان ہے, تمہارا نہیں ہے, لہذا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. ہارون رشید نے بہت کوشش کی مگر دربان نے اس محل میں داخلے سے منع کر دیا. ہارون رشید نے دیکھا باہر سے بہت بڑا محل ہے, اس میں نہریں جاری ہیں, باغ لہلہا رہے ہیں, حوریں ٹہل رہی ہیں, غلمان آمادہ بیٹھے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اس کے منہ میں پانی آ گیا. کاش بیوی کے محل کو دیکھنے کا موقع مل جائے اور اسی محل میں زندگی گزارنے کا موقع بھی مل جائے. دربان نے اندر داخل نہ ہونے دیا, مایوس ہوا اور جیسے دربان نے دھکا دیا ہارون کی آنکھ کھل گئی. جب ہارون نے زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ بیوی کا مال میرے باپ کا مال, تو دربان نے دھکا دے دیا. بس جیسے ہی دھکا دیا ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی. اب نہ وہ جنت تھی, نہ جنت کی نہریں تھی, نہ جنت کے باغ تھے, نہ وہ محل تھے, نہ وہ باغات تھے, نہ زبیدہ کا محل آنکھوں کے سامنے تھا. اب وہی دنیا کا گھر تھا جہاں پہ وہ سویا تھا, وہیں پہ جاگ گیا تھا. اس نے جلدی سے زبیدہ کو اٹھایا, اپنی خواب کا ماجرا سنایا. ارے زبیدہ, جنت میں تمہارا بہت بڑا محل ہے, ہمارا محل تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ تم نے جنت میں گھر کیسے بنا لیا؟ تو جناب زبیدہ نے کہا ہاں آج ہی تو خریدا ہے میں نے.
یہ محل جسے تم نے خواب میں دیکھا ہے اسے میں نے آج ہی خریدا ہے، آج ہی میں نے خریدا ہے۔ تو ہارون نے پوچھا کیسے خریدا، کس سے خریدا؟ اتنا بڑا محل دنیا میں سودا کس نے کر لیا؟ اور کون ہے ایسا انسان جس نے جنت کے گھر کا تم سے سودا کر لیا اور اس جنت کے محل پر تمہارا نام بھی لگ گیا؟ اے زبیدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت بڑا محل ہے، نہریں جاری ہیں، باغ لہلا رہے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، بہت آرام دہ۔ یہ ہمارا محل تو کچھ بھی نہیں ہے اس محل کے مقابلے میں۔ زبیدہ مبارک ہو، مگر دربان نے مجھے تمہارے محل میں داخل نہیں ہونے دیا، کہ اپنا محل تلاش کرو، وہ میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، چھوٹا موٹا بھی۔ زبیدہ نے بتایا کہ بہلول سے آج میں نے سودا کیا، وہ ایسے ایسے مکان بنا رہے تو میں نے ان سے سودا کر لیا، اور انہوں نے کہا تھا جنت کا گھر ہے، جو انہوں نے قیمت مانگی وہ میں نے ادا کر دی۔ کہا اچھا اتنا بڑا مکان بہلول نے بیچ دیا، جنت کا محل دے دیا، تو اچھا ٹھیک ہے آج میں بھی سودا کروں گا اور تمہارے محل کی برابر میں اپنا ایک محل میں بھی کھڑا کروں گا۔ دوسرے دن سپاہیوں کو دوڑایا، دیکھو بہلول کہاں ہے؟ معلوم ہوا اسی مقام پر بیٹھے ہیں جہاں کل بیٹھے تھے، اور کل جتنے فقیر ان کے گرد تھے وہ بھی موجود ہیں، اور کل چھوٹے چھوٹے جو گھر بنا رہے تھے ریت کے وہی بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید جلدی سے تیار ہوا اور جلدی سے اس سمت چلا، سپاہی ساتھ ساتھ چلے، فوجی دستہ چلا، فوجی دستے نے جلدی جلدی لوگوں کو ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس مقام پر ہارون پہنچ گیا جہاں بہلول بیٹھے ہوئے گھر بنا رہے تھے۔ وہ اپنی سواری سے اترا ہارون اور جلدی سے بہلول کے پاس پہنچ کے جا کے انہوں نے سلام کیا۔ بہلول نے ان کے سلام کا جواب دیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ ہارون جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہ اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ بیچنے کے لیے تو بنا رہے ہیں، یا بیٹھے بیچنے کے لیے بیٹھے، پیسے کی ضرورت ہے اس لیے گھر بنا رہے ہیں۔ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، کوئی اچھا خریدار مل جائے اور اچھی قیمت مل جائے۔ اس نے کہا بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کیا قیمت ہے؟ کل تو بہت معمولی سی قیمت مانگی تھی، آج بہلول نے اتنی قیمت مانگی کہ اگر پوری حکومت بھی وہ بیچ دے تب بھی وہ قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اتنی بڑی رقم مانگ لی کہ بہلول اگر ہارون رشید چاہے اپنی پوری حکومت دے دے، اپنی پوری سلطنت دے دے، حکومت کا سارا خزانہ دے دے، سارے غلاموں ساری کنیزیں بھی دے دے، تب بھی وہ قیمت ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہارون نے جب بہلول سے پوچھا اے بہلول کل تو بہت سستا دے دیا تھا، آج اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ کہا زبیدہ بغیر دیکھے مکان خریدنے آئی تھی، تم دیکھنے کے بعد مکان خریدنے کے لیے آئے ہو۔ تو دوستو معلوم یہ ہوا دیکھ کر خریدنے کی قیمت اور ہوتی ہے اور بغیر دیکھے عمل کی قیمت کوئی اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بغیر دیکھے جو عمل ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے، اور دیکھنے کے بعد جو قیمت لگائی جاتی ہے، جو قیمت دی جاتی ہے اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو علی کے غلاموں اور کنیزان جناب فاطمہ زہرا، مایوس کبھی نہ ہونا کہ ہم اماموں کے دور میں نہیں ہیں، نہیں، غیبت کے زمانے میں ہے۔ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، اور ہم جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ امام کو دیکھے بغیر انجام دے رہے ہیں۔ تو بغیر دیکھے عمل کرنے کی قیمت اور ہوتی ہے، اور دیکھنے کے بعد قیمت کا ادا کرنے کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت میں کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں، کیسے کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ آج کی مجلس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بس خشوع کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کی عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، دل میں دوسرا کوئی خیال نہ آنا چاہیے۔ اللہ ایسی عبادت کو قبول کرتا ہے جس میں صرف اللہ کا تصور ہو اور کسی کا تصور نہ ہو۔ مگر اتنا آپ ضرور یاد رکھیے گا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جنت میں جانے کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ حساب و کتاب کی منزلوں کے بعد ایک بہت سخت منزل آئے گی جس کو ادا کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور یہ وہ منزل ہے جس میں نہ اللہ تمہیں معاف کرے گا، نہ رسول اور امام تمہاری شفاعت کرے گا۔
وہ کون سی منزل ہے؟ وہ منزل اس وقت سامنے آئے گی جب حساب و کتاب، نماز اور روزہ، یہ ساری کی ساری چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارا حساب کتاب صحیح ہو گیا، اب ہم جنت پہ چلے جائیں گے اور جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ جنت سے مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے اعمال کم رہ گئے، ہماری قسمت میں تو دوزخ ہے۔ مگر ایک آخری منزل ایسی آئے گی جو جنت کی طرف خوشخبری، جن کو جو خوش تھے ہم جنت میں جا رہے ہیں، وہ دوزخ کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو مایوس ہو گئے دوزخ کی طرف جا رہے تھے وہ جنت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کون سی منزل ہے؟ وہ منزل ہے حقوق کی ادائیگی کی منزل۔ عزیز، حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ حق اللہ اور ایک حق الناس۔ اللہ صاحب اختیار ہے، اگر اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن حق الناس، اسے نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول معاف کریں گے، نہ امام معاف کریں گے، بلکہ جس کا حق ہے وہ اپنا حق لینے کی ضد کرے گا۔ اگر کسی کا بھی کوئی حق تمہارے ذمے ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر وہ حق ادا نہیں ہوا تو پھر بڑی مشکل پڑ جائے گی۔ روایتوں میں ہے کہ اللہ ایک ایک انسان کو سامنے کرے گا اور اہل محشر سے کہے گا اس کے ذمے کسی کا حق ہو تو لے لو۔ چنانچہ چاروں طرف سے یہ الغار ہو جائے گی، کوئی کہے گا میرا اتنا حق ہے، کوئی کہے گا میرے اتنے روپے چاہیے، کوئی کہے گا اتنے ڈالر چاہیے، کوئی کہے گا سونا چاہیے، کوئی کہے گا زمین چاہیے، کوئی کہے گا جائیداد چاہیے، کوئی کہے گا میرا مکان پر قبضہ کر لیا تھا مکان چاہیے۔ اور فرشتے کہیں گے کہ اللہ یہ وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو زمین پر چلتی تھی، آسمان پر نہیں چلتی، اب کیا کیا جائے؟ اس کے ذمے مکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان ساری چیزوں کا یہاں کیا کام؟ تو ادھر سے آواز آئے گی ہاں ٹھیک ہے یہ چیزیں یہاں نہیں چلتی ہیں، مگر اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہیں۔ کہا اللہ ہے، کہا اور جو لوگ مانگ رہے ہیں ان کے نام اعمال میں نیکیوں کی کمی ہے، تو جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالو اور اس کے نام اعمال میں منتقل کرو۔ چنانچہ ایک ایک آدمی آگے بڑھتا رہے گا، وہ مانگتا رہے گا، ان کی نیکیاں نکلتی رہیں گی، ادھر نام اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں گی، ادھر نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ زیرو ہو جائیں گی۔ جب زیرو ہو جائیں گی تو ملائکہ کہیں گے اللہ بھی طلب کرنے والے موجود ہیں مگر نام اعمال میں نیکیاں ختم ہو گئی۔ کہا نیکیاں اس کے نام اعمال میں ختم ہوئی، لیکن جو اپنا حق طلب کر رہے ہیں ان کے نام اعمال میں گناہ تو ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا ان کے نام اعمال سے گناہ نکالو اور اس کے نام اعمال میں ڈال دو، تو ادھر معلوم ہوگا آخر میں کہ سارا نام اعمال گناہوں سے بھر گیا ہے اور ان کے نام اعمال میں گناہ کم ہو گئے اور نیکیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو جو جنت کی طرف جانے والا تھا وہ دوزخ کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، اور جو دوزخ کی طرف جانے والا تھا وہ جنت کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی میں قدم قدم پر یاد رکھنا کہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے پائے، اس لیے کہ اگر کسی کا بھی حق رہ گیا، حق الناس، بیوی کا حق، بیٹے کا حق، شوہر کا حق، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، زمین جائیداد روپیہ پیسہ تو اپنی جگہ پہ حقوق ہے، مانوی حقوق بھی۔ اگر بیوی کے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں کیا ہے یہ بیوی کا حق ہے، اگر بیوی کو غصہ کیا ہے تو یہ بھی بیوی کا حق ہوتا ہے، میدان محشر میں طلب کرے گی۔ اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی ہے، نمازی اور روزے دار نہیں بنایا ہے اور میدان محشر میں اولاد پھنس گئی تو اس کا حق ہے، وہ مانگ لے گا کہ ماں باپ نے ہماری صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تھی اس لیے ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ کا حق بھی ہوتا ہے، اولاد کا حق بھی ہوتا ہے، بیوی کا حق بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ جب تک ان حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی جنت تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے تو ہزاروں تھے، مکے آئے تو ہزاروں تھے، کوفے تک چلے گئے تو بہت سے چلے گئے واپس، اس کے بعد کربلا جاتے جاتے بہت کم ہو گئے، پھر بھی بہت تھے۔ امام نے آخری تقریر جو کی ہے کربلا پہنچنے کے بعد وہ یہ تھی کہ دیکھو میرے ساتھ وہ صحابی نہیں رہ سکتا اور محضر شہادت میں اس کا نام نہیں رہ سکتا جس کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے۔
اگر کسی کا بھی حق ہے تمہارے ذمے، وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کے چلا جائے حق ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ میرے ساتھ جس کا اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو اندھیرے میں بہت سے لوگ جن کے پاس حق تھا، امام کے حکم سے وہ واپس چلے گئے۔ امام نے کربلا کے میدان میں یہ پیغام آپ کے لیے دیا ہے کہ اگر امام کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ کسی کو شہید ہونے کے لیے نہیں روک رہے ہیں کہ تمہارے ذمے کسی کا حق ہے، تم میرے ساتھ ہی نہیں ہو، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تو کسی شیعہ کو مولا کیسے شیعہ مان لیں گے جب تک کہ اس کے ذمے حق رہے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو مولا تمہیں اپنا عزادار سمجھے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مولا تمہیں اپنا ماتمدار سمجھے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مولا تمہیں اپنا نحو خان سمجھے، اگر یہ چاہتے ہو کہ مولا تمہیں حدیث خان اور مجلس پڑھنے والا خطیب و ذاکر سمجھے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے میرے ذمے کسی کا حق نہ ہو، تاکہ مولا اپنے سینے سے ہمیں لگا سکے۔ بس میں نے اپنی تقریر کو تمام کر دیا۔ مولا نے کسی صحابی کو صحابی نہیں مانا جب تک کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے۔ جاؤ پہلے حق ادا کر دو، اس کے بعد ہمارے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم تمام ہو رہا ہے، ماہ محرم بڑی تیزی کے ساتھ تمام ہو رہا ہے۔ آج کے مجلس میں بس میں تمام کر رہا ہوں، اور تمام کرنے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 آئے تھے، انہیں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور سے ذرا پہلے تک سب کو درجہ شہادت پر فائز کر دیا۔ ہائے میرے مولا نے کبھی جون کا لاچا اٹھایا، کبھی حبیب کا لاچا اٹھایا، کبھی مسلم کا لاچا اٹھایا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کبھی علی اکبر کی کڑیل جوانی کو اٹھایا، کبھی علی اصغر کو پشت خیمہ پر جا کے دفن کیا، اور جب کوئی نہ رہا تو اپنی قربانی بھی حسین نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اور جب حسین اپنی قربانی دے چکے اور میدان کربلا میں الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں بلند ہو گئیں، تو سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کے ہو گئی، بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق ڈالا گیا، زینب کے سر سے چادر اتار لی گئی، اب شہزادیاں اسیر ہو گئی، اور اسیروں کا قافلہ کربلا سے 11 محرم کو چلا اور کوفے کے بازار میں ہوتا ہوا شام تک پہنچا۔ اور شام کے دربار میں جب قافلہ پہنچا، ارے عزاداران امام مظلوم، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، ذرا سوچو اور ذرا کلیجے بہات رکھو، اور ذرا کلیجے بہات رکھو، وہ لوگ کلیجے بہات رکھے جو صاحب اولاد ہیں، وہ کلیجے بہات رکھے جن کے گھر میں 4-5 سال کی بیٹی ہو، اور تصور کرو یزید کا دربار ہے، اور یزید کے تخت کے سامنے اہل حرم کھڑے ہوئے ہیں، زینب سربرہنہ ہے، ام کلثوم سربرہنہ ہے، سکینہ سربرہنہ ہے، بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ ارے اولاد والوں ذرا کلیجہ تھام لینا، کہیں کلیجہ پھٹ نہ جائے۔ ایک مرتبہ یزید نے سب پہ نگاہ ڈالی اور اس کی نگاہ 4 سال کی بچی پر ٹھہر گئی۔ شبر کو بلایا، اے شبر یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا اسے آگے بلاؤ، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یزید کا پہلا سوال تھا، اے سکینہ تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے کیوں ہو؟ کہ یزید بعد شہادت بابا تیرے سپاہیوں نے ہمیں اسیر کر لیا اور ہمارے سروں سے چادریں اتار لی۔ میری ماں بہن کے سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ سر کے بالوں سے چہرے کا پردہ کیے ہوئے ہیں، مگر ہائے میرے سر کے بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں، شرم آتی ہے نامحرم کے سامنے جاتے ہوئے، اس لیے میں نے اپنے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا ہے۔ کہا سکینہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گلے پر ہاتھ کیوں ہے؟ تو جناب سکینہ نے کہا اے یزید جب بابا شہید ہو گئے، تیرے سپاہیوں نے اسیر کیا، تو اب میری ماں بہنوں کے بازوؤں میں رسن باندھی تھی، میں چھوٹی تھی لہٰذا میرے گلے میں رسی کا پھندا باندھ دیا۔ میری ماں بہنیں میری وجہ سے جھک جھک کے چلتی تھی، لیکن جب کمر دکھ جاتی تھی اور کمر کو سیدھا کرتی تھی تو رسی کا پھندا کس جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرے گلے میں زخم پیدا ہو گیا۔ بہت تکلیف ہے۔ اور جب سکینہ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو دربار والے رونے لگے۔ یزید نے رخ بدلنے کے لیے فوراً کہا سکینہ میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا ہاں، جب تک میں بابا کے سینے پر سو نہیں جاتی تھی میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں فوراً یزید نے تشتے تلا سے رومال ہٹایا اور کہا سکینہ ہم تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں، دیکھو یہ تشتے تلا میں تمہارے باپ کا سر ہے، اور محبت یہ ہے کہ تم اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو آواز دو اور بابا کا سر تمہاری گود میں آ جائے۔ ارے اولاد والوں کلیجہ تھامو،
کیا بچے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھے، مگر ہائے یزید کا دربار، ہائے یتیمہ سکینہ بابا کے سر کو پکار رہی ہے، اے بابا ہماری محبت کا امتحان ہے، اے بابا آ جائیے۔ سر حسین کو جنبش ہوئی، آہستہ سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے لب پر لب رکھ دیے، ارے بابا شمر نے تماچے مارے بابا، کانوں سے گوشوارے چھینے بابا، پشت پر تازیانے مارے بابا، ہائے سکینہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا۔ الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس ادا کو قبول فرما، ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں احکام دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، غلامان حیدر کرار کو سیرت علی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، کنیزان فاطمہ کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل نسینا نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے اتے کرونا بھل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے ادھر کرونا بھل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے ادھر کرونا بھل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نال ضرباں تینڈے خنجر دی او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نال ضرباں تینڈے خنجر دیا انج پیدل میں ٹریا انج پیدل میں ٹریا او میرے تلیا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا او انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے او تے کرونا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نال ضرباں تینڈے خنجر دی او نہیں بھولیا جڑ کاش مر دیا نال ضرباں تینڈے خنجر دی او انج پیدل میں ٹریا انج پیدل میں ٹریا او میری تلیا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا او جڑا گل تینڈے ضرباں چلیا میں کول کھلو کے ڈیندی او جڑا گل
ڈیندی نہیں ملیا سر تینڈا نہیں ملیا سر تینڈا در لے کر دے رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا 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 او جڑا گل تینے ضرباں چلیا میں کول کھلو کے ڈیندی او جڑا گل تینے ضرباں چلیا میں کول کھلو کے ڈیندی نہیں ملیا سر تینا نہیں ملیا سر تینا تر لے کر دی رہیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتے نے دور مینڈے انج لتے نے دور مینڈے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گئی کربل تو گن کے شام تئے میں نال اٹھا دے بجدی کربل تو گن کے شام تئے میں نال اٹھا دے بجدی ایک پل نہیں بار دیتا ایک پل نہیں بار دیتا میں ڈاڑی تھک پیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا انج لتن دور مینڈے انج لتن دور مینڈے تے کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا محمد وآل محمد السلام ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء
السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب العصر والامر والزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. الامان الامان من فتن الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک. الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. میں محمد والے محمد صلوات. اللہم صل علی